3 دہائیوں میں پاکستان کا غیر ملکی قرضہ 28 ارب سے 285 ارب ڈالر ہو گیا۔ جی ہاں، گزشتہ 3 دہائیوں میں پاکستان میں برسر اقتدار حکومتوں کی قرضوں پر ملک چلانے کی پالیسی نے ریاست اور عوام کو غیر ملکی قرضوں کی مد میں 28 ارب ڈالر سے 285 ارب ڈالر کا مقروض بنا دیا ہے۔ 1991 سے 2022 کے دوران مسلم لیگ نون کے 3 ادوار میں مجموعی طور پر بیرونی قرضوں میں 85.6 ارب ڈالرز، پیپلز پارٹی کے 2 ادوار میں 63.18 ارب ڈالر، جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں 29.28 ارب ڈالرز اور پاکستان تحریک انصاف کے صرف 4 سالہ دور میں ریاست اور عوام 78.77 ارب ڈالرز کی مقروض ہوئی۔ 31 سال میں اندھا دھند قرض اٹھانے کی پالیسی نے ملکی معیشت کو دیوالیہ بنانے کے ساتھ ساتھ ملک میں ہوش ربا مہنگائی اور غربت میں مزید اضافہ کرنے سمیت ہر پاکستانی کو پیدائشی طور پر 1210 ڈالرز کا مقروض بھی بنا ڈالا ہے۔ غیر ملکی قرضوں کی یہ اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔ معاشی ماہرین کا ماننا ہے کہ اس مسلسل بڑھتی ہوئی غربت کی سطح اور مہنگائی کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ ہر دور میں حکمران اپنے مالی منصوبوں کے لیے بجٹ خسارے اور دیگر مالیاتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اکثر وہ قرض لیتے ہیں۔ یہ صحت، تعلیم جیسے ضروری شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی حکومت کی صلاحیت کو محدود کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ قرض پہلے سے لیے گئے قرض کو اتارنے کے کام آتا ہے اور بالواسطہ طور پر یہ ترقی کو روک کر افراط زر میں حصہ ڈالتا ہے۔ 1991 سے 2022 کے دوران حکومت کا قرضہ 28.22 ارب ڈالر سے 285.2 ارب ڈالر کے درمیان تھا۔ قرض کی یہ بلند ترین سطح گزشتہ برس 2022 میں ہو چکی تھی۔ ورلڈ ڈیٹا انفو نامی ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق 1991 میں نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں بیرونی قرضے 28.22 ارب ڈالرز تھے، جو 1992 میں بڑھ کر 28.91 ارب ڈالرز ہو گئے، یعنی ان میں 0.69 ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا۔ 1993 اور 1994 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے پہلے 2 سالوں کے دوران کوئی غیر ملکی قرض نہیں لیا گیا، لیکن 1995 میں 35.14 ارب ڈالر یعنی 6.23 ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا اور 1996 میں 36.84 ارب ڈالرز یعنی 1.7 ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح 1997 میں میاں نواز شریف کی دوبارہ حکومت بنی اور ان قرضوں کا حجم کم ہو کر 36.50 ارب ڈالرز پر آ گیا، یعنی قرض کے حجم میں 0.34 ارب ڈالرز کی کمی ہوئی۔ 1998 میں بیرونی قرضے 0.5 ارب ڈالر اضافے کے ساتھ 37 ارب ڈالرز اور 1999 میں میاں نواز شریف کی حکومت کے خاتمے تک بیرونی قرضے 5.32 ارب ڈالرز اضافے کے ساتھ 42.32 ارب ڈالرز ہو چکے تھے۔ اسی سال جنرل مشرف نے اقتدار سنبھالا اور اس کے ساتھ ہی بیرونی قرضے 56.10 ارب ڈالرز تک جا پہنچے، یعنی ان میں 13.78% اضافہ ہوا۔ 2001 میں 1.25 ارب ڈالر اضافے کے ساتھ 57.35 ارب ڈالرز قرضوں کی مالیت بڑھ گئی۔ 2002 میں ایک بار پھر 3.5 ارب ڈالر قرضہ کم ہوا۔ 2004 میں 3.15 ارب ڈالرز کے اضافے سے 60.67 ارب ڈالرز، 2005 میں 2.17 ارب ڈالر اضافے کے ساتھ 62.84 ارب ڈالرز اور اسی طرح 2008 تک پیپلز پارٹی کا دور حکومت شروع ہوا تو اسی سال قرضوں کے حجم میں ریکارڈ اضافہ ہوا اور یہ 16.49 ارب ڈالر اضافے کے ساتھ 88.24 ارب ڈالرز ہو گئے۔ 2009 میں یہ اضافہ بڑھتا ہوا 88.82، اس کے ساتھ ساتھ 2010 میں اس میں مزید اضافہ ہوا، 2011 میں 96.58، 2012 میں 127.29 ارب ڈالرز، 2013 میں جب دوبارہ میاں نواز شریف کی تیسری حکومت بنی تو اسی سال بیرونی قرضے میں 6.88 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا اور ٹوٹل قرضہ 133.88 ارب ڈالر ہو گیا۔ 2014 میں اس میں مزید اضافہ ہوا اور 139 ارب ڈالر سے بڑھتا ہوا یہ 2017 میں 190.71 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ اگر مجموعی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جب 2018 میں حکومت بنی تو 24.41 ارب ڈالر کے ریکارڈ اضافے کے ساتھ قرضوں کی مجموعی رقم 230.84 ارب ڈالر ہو گئی اور یہ ہر سال بڑھتا ہی چلا گیا۔ 2019 میں 248 ارب ڈالر تک پہنچا، 2020 میں کمی ہوئی کچھ قرضوں کے حجم میں 9.7 ارب ڈالرز تک کی اور پھر یہ کم ہو کر 239.02 ارب ڈالر تک آ گیا، مگر 2021 میں 21.85 ارب ڈالر کے ریکارڈ اضافے سے 260.87 ارب ڈالر اور 2022 میں 24.33 ارب ڈالر کے اضافے سے مجموعی قرض 285.2 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ضرورت سے زیادہ قرض معاشی عدم استحکام کا باعث بنتا ہے، جس سے روزگار کی شرح اور آمدنی کے مواقع متاثر ہوتے ہیں۔ یہ عدم استحکام غربت کے چکروں کو برقرار رکھ سکتا ہے کیونکہ ملازمتیں پیدا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، آمدنی رک جاتی ہے۔ معاشی ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے
مسئلے کو حل کرنے کے لیے کثیر جہتی نقطہ نظر کی ضرورت ہے، جس میں قرض کے انتظام کی بہتر حکمت عملی، پائیدار اقتصادی ترقی کو فروغ دینے والی پالیسیز، معاشرے کے کمزور طبقات کی ترقی کے لیے کلیدی شعبوں میں سرمایہ کاری کو ترجیح دینا ہوگی۔ اگرچہ ترقی کے لیے غیر ملکی قرضہ لینا ضروری ہو سکتا ہے، لیکن مہنگائی اور غربت پر اس کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے محتاط انتظام اور پائیدار ترقی پر توجہ دینا زیادہ ضروری ہے۔